آج کے دور میں شیطان اپنے اس مشن میں جتنا کامیاب ہے شاید کہ پہلے دور میں کبھی اتنا کامیاب رہا ہوگا۔ دیکھیں آپ کتنی بے حیائی عام نہیں ہو چکی ہے، کتنی عریانیت عام نہیں ہو چکی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا نا کہ 2 جہنم کی قسمیں ایسی ہیں، ابھی تو نہیں ہیں لیکن میرے مرنے کے بعد پیدا ہوں گی۔ ان میں سے ایک قسم کون سی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا نساء کاسیات عاریات مائلات ممیلات۔ اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ ایسی عورتیں آئیں گی لباس پہن کر بھی ننگی ہوں گی، لا يدخلن الجنۃ ولا یجدن ریحھا، اور ایسی عورتیں جنت میں جانا تو دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو بھی ان کو نہیں ملے گی، نصیب نہیں ہوگی۔ آج ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے ذرا بتائیں۔ فطری حیا کہتے ہیں جو انسان کے فطرت میں شامل ہو، یعنی میں اور آپ اپنے بدن کو ڈھکتے ہیں، حیا ہے، اپنے سطر کو چھپاتے ہیں، تن کو چھپاتے ہیں، حیا ہے یہ۔ اور یہی حیا انسان اور حیوان میں فرق کرتی ہے۔ انسان اگر حیا نہ کرے، بدن کو نہ چھپائے، اس میں اور حیوان میں کوئی فرق نہیں رہتا۔ ایمانی حیا کسے کہتے ہیں؟ یعنی انسان گناہ کے کام سے بچ جائے، یہ ایمانی حیا ہے۔ ایک با حیا انسان کبھی نماز نہیں چھوڑ سکتا ہے، کیوں؟ اس کو اللہ سے شرم آتی ہے نماز چھوڑ۔ ایک با حیا انسان کبھی مشرک نہیں ہو سکتا ہے، کیوں؟ اسے شرم آتی ہے اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے، میں غیر اللہ کا سجدہ کروں، یہ اللہ کے ساتھ اتنی بڑی بے انصافی کبھی ایک باحیا انسان نہیں کر سکتا۔ یاد رکھ، ایک باحیا انسان کو اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے شرم آتی ہے، یہ ایمانی حیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو ایمان کے 73 درجے ہیں، 73 درجات ہیں ایمان کی۔ سب سے پہلا درجہ افضلها لا الہ الا اللہ، پہلا درجہ لا الہ الا اللہ، اور سب سے آخری درجہ ادناها اماطۃ الاذى عن الطریق، آخری درجہ ایمان کا آخری شعبہ راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ سے ایک چیز کا ذکر کیا، والحیاء شعبۃ من الایمان۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ دیکھو حیا یہ ایمان کا حصہ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا جس انسان کے پاس حیا نہ ہو وہ انسان کامل مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ ایمان کو مکمل کرنے کے لیے حیا کی یہ صفت بے انتہا ضروری ہے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، وقال تعالى في موضع آخر، بسم الله الرحمن الرحيم، يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة
ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين للذين لا يؤمنون۔ محترم بزرگان دین، نوجوان بھائیوں، پردہ نشین خواتین اسلام، تمام قسم کی تعریفیں، حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، عظمت و جلالت، بادشاہی، شہنشاہی اسی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور سزاوار ہے، جو میرا اور آپ کا خالق، مالک اور معبود حقیقی ہے۔ بعدہ درود و سلامتی کا نذرانہ ہو تمام انبیاء پر، خصوصاً میرے اور آپ کے آخری نبی، امام الانبیاء، امام المرسلین، امام المتقین، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الجنہ، میرے اور آپ کے دلوں کی بہار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم حضرات، الحمدللہ اللہ کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے کہ اس نے مجھے اور آپ کو نعمت اسلام کی دولت سے نوازا ہے، الحمدللہ۔ یاد رکھیں، نعمت اسلام کی یہ دولت اتنی بڑی دولت ہے، دنیا اور دنیا کی ساری چیزیں، ساری نعمتیں ایک طرف، اور اللہ کی عطا کردہ یہ نعمت اسلام ایک طرف۔ یاد رکھیں، اسلام نے مجھے اور آپ کو زندگی کے ہر شعبے میں رہنمائی فرمائی، ہر شعبے میں اسلام کی رہنمائی موجود ہے۔ کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے، کیا کام انسان کو کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، کیسے کھانا چاہیے، کیسے پینا چاہیے، کیسے سونا، کیسے جاگنا چاہیے، ہر چیز میں اسلام کی تعلیمات۔ تو ہر شعبے میں اسلام کی جامع تعلیمات ہیں۔ انہی تعلیمات میں سے ایک اہم تعلیم شرم و حیا بھی ہے۔ آج کے اس خطبے میں شرم و حیا کے تعلق سے ہم گفتگو کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ سب سے پہلے مجھ کہنے والے کو اور پھر آپ تمامی حضرات کو کہی سنی باتوں پر جو حق ہے اس پر عمل کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ یاد رکھیں، حیا اور حیات دو لفظ عربی میں آتے ہیں، حیات اور حیا۔ حیات کس کو کہتے ہیں؟ زندگی کو کہتے ہیں، اور حیا شرم کو کہتے ہیں۔ آپس میں ان دونوں کا کنیکشن کیا ہے؟ آسان الفاظ میں اگر سمجھنا چاہیں، جس انسان کے پاس حیا ہو سمجھیے اس کے پاس زندگی ہے، وہ انسان زندہ ہے، اور جس انسان کے پاس حیا نہ ہو سمجھیے وہ انسان مردہ ہے، اس کا دل مر چکا ہے۔ یاد رکھیں، ان دونوں کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ حیا کا تعلق زندگی سے ہے۔ حیا اگر ہماری زندگی میں نہ ہو انسان بے حس ہو جاتا ہے، اس میں اور جانور میں کوئی فرق نہیں رہتا۔ اگر میں اور آپ جاننا چاہیں حیا کا معنی کیا ہے، حیا ایک ایسی چیز ہے انسان کو نیکیوں پر ابھارتی ہے، بھلے کاموں پر ابھارتی ہے، اچھے کاموں پر ابھارتی ہے، اور برائیوں سے روکتی ہے، گناہوں سے روکتی ہے۔ یہی تو پورا دین ہے۔ نیک کام کرو، برائی سے رک جاؤ، یہی پورا دین ہے۔ تو یاد رکھیں، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو ایمان کے 73 درجے ہیں، 73 درجات ہیں ایمان کی۔ سب سے پہلا درجہ افضلها لا الہ الا اللہ، پہلا درجہ لا الہ الا اللہ کا، اور سب سے آخری درجہ ادناها اماطۃ الاذى عن الطریق، آخری درجہ ایمان کا، آخری شعبہ راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ سے ایک چیز کا ذکر کیا، والحیاء شعبۃ من الایمان۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ دیکھو، حیا یہ ایمان کا حصہ ہے۔ الگ سے اللہ کے نبی نے اس کو ذکر کیا، اس کی اہمیت کو بتانے کے لیے۔
تو اس کا مطلب یہ ہوا جس انسان کے پاس حیا نہ ہو وہ انسان کامل مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ ایمان کو مکمل کرنے کے لیے حیا کی یہ صفت بے انتہا ضروری ہے۔ یاد رکھیں، حیا یہ دو طرح کی ہوتی ہے، امام نووی رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے، دو طرح کی ہوتی ہے حیا۔ ایک ہے فطری حیا اور ایک ہے ایمانی حیا۔ کسے کہتے ہیں فطری حیا، ایمانی حیا؟ فطری حیا کہتے ہیں جو انسان کے فطرت میں شامل ہو، یعنی میں اور آپ اپنے بدن کو ڈھکتے ہیں، حیا ہے، اپنے سطر کو چھپاتے ہیں، تن کو چھپاتے ہیں، حیا ہے یہ۔ اور یہی حیا انسان اور حیوان میں فرق کرتی ہے۔ انسان اگر حیا نہ کرے، بدن کو نہ چھپائے، اس میں اور حیوان میں کوئی فرق نہیں رہتا، اس لیے کہ حیوان بھی پردہ نہیں کرتا، حیا نہیں کرتا ہے۔ ایک ہے فطری حیا اور دوسری ہے ایمانی حیا۔ ایمانی حیا کسے کہتے ہیں؟ یعنی انسان گناہ کے کام سے بچ جائے، یہ ایمانی حیا ہے۔ ایک با حیا انسان کبھی نماز نہیں چھوڑ سکتا ہے، کیوں؟ اس کو اللہ سے شرم آتی ہے نماز چھوڑنے میں۔ ایک با حیا انسان کبھی مشرک نہیں ہو سکتا ہے، کیوں؟ اسے شرم آتی ہے اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے، میں غیر اللہ کا سجدہ کروں، یہ اللہ کے ساتھ اتنی بڑی بے انصافی کبھی ایک با حیا انسان نہیں کر سکتا۔ یاد رکھیں، ایک با حیا انسان کو اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے شرم آتی ہے، یہ ایمانی حیا ہے۔ تو حیا یہ دو طرح کی ہوتی ہے، ایک فطری حیا اور ایک ایمانی حیا۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ اس حیا کی صفت کی اہمیت کو اگر آپ جاننا چاہتے ہیں، شرم و حیا کی اہمیت کو جاننا چاہتے ہیں، ایک بات کافی ہے بس۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ان اللہ حی کریم یحب الحیا والستر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دیکھو، تمہارا رب جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، تمہارا رب بڑا حیا والا ہے، شرم والا ہے۔ اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ جس رب نے ہمیں پیدا کیا ہے وہ خود حیا والا ہے، شرم والا ہے۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان اللہ حی کریم یستحیی من عبدہ اذا رفع الیہ یدیہ ان یردہما صفرا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں اللہ کی حیا اتنی ہے، اللہ کی شرم اگر جاننا چاہتے ہو، دیکھو ایک بندہ دنیا سے ہار کر، زندگی کا ستایا ہوا، پریشانیوں میں گھر کر، مشکلات میں گھر کر اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے، گناہوں کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے، ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ کے سامنے، اللہ کو حیا آتی ہے کہ اسے خالی ہاتھ لوٹا دے۔ یہ اللہ کی حیا ہے۔ اللہ رب العالمین کتنا حیا والا ہے ہمارا۔ حضرات، اس حیا کی صفت کی اہمیت کے لیے اتنی بات کافی ہے۔ اور پھر آپ دیکھتے چلے جائیں، جتنے انبیاء دنیا میں نہیں آئے، کتنے نہیں آئے، سارے کے سارے انبیاء اس حیا کی صفت سے متصف تھے۔ زندگیوں کو پڑھ کر دیکھیں آپ، موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیں، ہر ایک نبی کی زندگی کو پڑھ کے دیکھیں، حیا کی بے شمار مثالیں آپ کو ملیں گی ان کی زندگیوں میں۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے لیں، اسراء اور معراج میں اور آپ جانتے ہیں اللہ کے نبی نے اللہ سے ملاقات کی، اللہ سے گفتگو کی، ہم کلام ہوئے۔ اس رات اللہ نے اللہ کے نبی کو ایک تحفہ دیا تھا۔ کیا تحفہ؟ 50 نمازوں کا تحفہ دیا تھا۔ اللہ کے نبی لے کر لوٹ رہے تھے، موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ موسیٰ نے کہا کہ دیکھو تمہاری امت پر 50 نمازیں بڑی سخت گزریں گی، جاؤ اللہ سے ریکویسٹ کرو کم کروا لو۔ اللہ کے نبی گئے، کم کروائے، پھر ملاقات ہوئی، پھر دوبارہ گئے، کم کراتے 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 5 نمازوں پر آ کر رک گئے۔ پھر موسیٰ نے کہا کہ یہ 5 نمازیں بھی تمہاری امت پر بھاری گزری کی جائیں، اللہ سے کم کرائیں۔ اس وقت اللہ کے نبی نے کیا کہا تھا؟ استحییت من ربی، کہا تھا کہ اب مجھے اپنے رب سے شرم آ رہی ہے، مجھے اپنے رب سے حیا آ رہی ہے۔ دیکھ رہے ہیں آپ، اللہ کے نبی کی ذات بھی اس حیا کی صفت سے متصف۔ صحابہ کرام نے اللہ کے نبی کو دیکھا،
صحابہ اکرام نے بیان کیا ہے. کیا بیان کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے زیادہ حیا والے کہ جس طرح ایک نوجوان لڑکی، دوشیزہ لڑکی 4 دیواری میں رہ کر حیا کرتی ہے، اس سے کئی زیادہ بڑھ کر ہمارے نبی حیا والے تھے. اور اتنے حیا والے، اگر آپ کو تکلیف ہوتی تو اس تکلیف کو حیا کی وجہ سے زبان سے ادا بھی نہیں کر پاتے اللہ کے نبی. ایک مرتبہ ہوا یوں، میرے اور آپ کی ماں، ہم مومنین کی ماں زینب بنت جحش سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا. اب سارے صحابہ کو اللہ کے نبی نے دعوت میں بلایا ہوا ہے. صحابہ اکرام بیٹھے ہیں، کھا رہے ہیں. اللہ کے نبی چاہتے تھے کہ صحابہ کھا لے کر واپس چلے جائیں جلدی. اب صحابہ اکرام گپ شپ میں لگے ہوئے ہیں، باتیں کر رہے ہیں. اللہ کے نبی کو بہت تکلیف ہوئی. اب تکلیف کو زبان سے کہہ نہیں پا رہے ہیں حیا کی وجہ سے. آسمان والے نے آیت نازل کر دی، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم. ایمان والو، نبی کے گھر میں بغیر اجازت کے داخل نہ ہونا. اور کہیں ایسا نہ ہو ابھی دسترخوان نہیں لگا ہے، دیگ اتری نہیں ہے، فوراً جا کر بیٹھ جاؤ. ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے. دعوت میں اللہ کے نبی بلائیں، کھا لیں اور فوراً نکل جائیں، باتوں میں گپ شپ نہ رہیں. اس لیے کہ یہ چیز اللہ کے نبی کو تکلیف دیتی ہے، اور نبی ہیں کہ تکلیف کو اپنی زبان سے حیا کے مارے بیان نہیں کر پا رہے ہیں. واللہ لا یستحیی من الحق، اللہ حق بولنے سے شرماتا نہیں ہے. اللہ نے آسمان سے آیت نازل کر دی. یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیا. اور آگے بڑھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ تلے جن پاکیزہ ہستیوں نے تربیت پائی تھی، صحابہ اکرام کی جماعت جنہیں ہم کہتے ہیں، سارے کے سارے صحابہ اس حیا کی صفت سے متصف. ایک مرتبہ اللہ کے نبی گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کی پنڈلی سے ازار ہٹی ہوئی ہے تھوڑا. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ گھر میں داخل ہونے کی اجازت مانگے. اللہ کے نبی نے اجازت دی، ابو بکر داخل ہو گئے. آپ کی وہ ازار ویسے ہی ہے. پھر عمر بن خطاب نے اجازت مانگی، آپ نے اجازت دے دی، وہ ازار ویسے ہی ہے. تیسرے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے اجازت مانگی، آپ نے چادر کو درست کر لیا، آپ نے ازار کو ٹھیک کر لیا. میرے اور آپ کی ماں ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ پوچھ بیٹھی، اللہ کے نبی کیا بات ہے؟ ابو بکر آئے میرے باپ ہیں، عمر آئے جلیل القدر صحابی ہیں، یہ 2 صحابی آئے، آپ کی ازار ویسے ہی رہی، آپ نے درست نہیں کیا. لیکن عثمان آئے، آپ نے ازار کو درست کر لیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے عائشہ، اے صدیقہ بنت صدیق، سن لے، الا استحی من رجل تستحی منہ الملائکہ. کہا کہ کیا میں اس انسان سے پردہ نہ کروں، کیا اس انسان سے حیا نہ کروں کہ جس انسان سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. عثمان رضی اللہ عنہ کی ذات ایسی ذات تھی کہ جن سے فرشتے بھی حیا کرتے تھے. اتنے حیا والے، اتنے شرم والے صحابی. اللہ کے بندو، یاد رکھیں، شیطان کا سب سے بڑا ہتھ کنڈا، شیطان کا سب سے بڑا منصوبہ کیا ہے معلوم ہے؟ لوگوں کو بے حیا کرنا، لوگوں میں عریانیت کو پیدا کرنا، لوگوں میں ننگے پن کو عام کرنا شیطان کا سب سے بڑا ہتھ کنڈا. میرے اور آپ کے والد اور ماں آدم اور حوا نے غلطی کی، شیطان نے بھٹکایا، بہلایا، پسلایا اور ان کے کپڑے اتروا دیے. سب سے پہلا اس کا کام یہ تھا. اللہ نے کہا، یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنۃ ینزع عنہما لباسہما. اللہ نے کہا کہ اے آدم کی اولاد سن لو، تمہارے باپ اور تمہاری ماں کو اس شیطان نے ننگا کر دیا، بے حیا کر دیا، بے لباس کر دیا. کہیں ایسا نہ ہو یہ تم کو بھی بے لباس کر دے. اس سے بچے رہنا، اس کے فتنے میں نہ آنا. شیطان کا سب سے بڑا ہتھ کنڈا. اور اگر یہ بات کہیں تو مبالغہ نہ ہوگا، آج کے دور میں شیطان اپنے اس مشن میں جتنا کامیاب ہے شاید کہ پہلے دور میں کبھی اتنا کامیاب رہا ہوگا. دیکھیں آپ، کتنی بے حیائی عام نہیں ہو چکی ہے، کتنی عریانیت عام نہیں ہو چکی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا تھا نا کہ 2 جہنم کی قسمیں ایسی ہیں، ابھی تو نہیں ہیں لیکن میرے مرنے کے بعد پیدا ہوں گی.
ان میں سے ایک قسم کون سی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا نساء کاسیات عاریات مائلات ممیلات. اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ ایسی عورتیں آئیں گی لباس پہن کر بھی ننگی ہوں گی. لا يدخلن الجنت ولا یجدن ریحها. اور ایسی عورتیں جنت میں جانا تو دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو بھی ان کو نہیں ملے گی، نصیب نہیں ہوگی. آج ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ ذرا بتائیں. آج یہ بے حیائی عام ہے کہ نہیں ہے؟ ذرا بتائیں. میں اور اپنا جائزہ لے کر دیکھیں. اللہ کے بندو، ایک عام سی چیز ہے. میں اور آپ زمانے قدیم اور آج کے اس زمانے میں کمپیئر کر کے دیکھیں. عائشہ رضی اللہ عنہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی. کہا اے اللہ کے نبی، مسئلہ یہ ہے، ایک باپ اپنی بیٹی کا رشتہ دیکھتا ہے. کہیں بیٹی کا رشتہ دیکھ دیا، اس کی معصوم سی بچی جوان ہو جاتی ہے، کہیں اس نے رشتہ دیکھ لیا. اب آ کر وہ اپنی بیٹی سے کہہ رہا ہے بیٹی دیکھ، میں نے تیرے لیے فلاں رشتہ دیکھا ہے، ایسی ایسی صفات کا حامل لڑکا ہے، بتا تجھے منظور ہے کہ نہیں ہے؟ اب وہ بیٹی شرم کے مارے ہاں بھی نہیں بول پاتی تھی، وہ بیٹی شرم کے مارے سر بھی نہیں ہلا پاتی تھی. عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا اللہ کے نبی ایسے وقت میں باپ کیا کرے؟ اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ دیکھو سماتها اذنها سکوتها رضاؤها. اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ دیکھو اگر وہ خاموش ہے تو شرم کی وجہ سے خاموش ہے، حیا کی وجہ سے خاموش ہے. اس کی خاموشی کو اس کا جواب سمجھو، مثبت اس کا جواب ہے کہ وہ اس رشتے سے منظور ہے. وہ دور تھا اور آج کا یہ دور ہے جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں. ذرا دیکھیں، لڑکیاں اپنے لائف پارٹنر کو خود طے کر رہی ہے، خود متعین کر رہی ہے. وہ دور تھا کہ حیا کے مارے، شرم کے مارے ہاں بھی نہیں کہہ پاتی تھی لڑکیاں، اور آج کی یہ بے حیائی کا دور ہے. اللہ معاف کرے، ہماری لڑکیاں نہ انہیں ماں باپ کی پرواہ ہے، نہ ان کے سرپرستوں کی پرواہ ہے، اوپر سے مزید ضد کے شادی کروں گی تو وہیں پہ کروں گی، اس کے علاوہ کہیں نہیں کروں گی. یہ آج کا ہمارا دور ہے اللہ کے بندو. اس سے آگے بڑھ کر اگر میں کہوں، افسوس کی بات ہے آج ہماری کتنی نوجوان لڑکیاں ایسی نہیں ہیں اپنی حیا کو بیچ کر اپنے دین اور ایمان کو بیچ رہی ہے. نہ انہیں حیا کا پاس و لحاظ، نہ اپنے اسلام کا پاس و لحاظ. کتنی خبریں ہم نے نہیں سنی ہیں. ایک مسلمان لڑکی فلاں ہندو لڑکے کے ساتھ اس کا افیئر ہے، اب وہ ہندو لڑکا اس کی محبت میں گرفتار ہے، دو چار محبت کے بول کیا بول دیتا ہے. اب ہماری مسلمان لڑکی اس کی دیوانی ہے، غیرت کو بیچ دیا، اپنے دین و ایمان کو بیچ دیا اور اس کے ساتھ شادی کر کے فرار ہو گئی، ارتداد کا شکار. اللہ کی پناہ. ام سلیم رضی اللہ عنہا کون نہیں جانتا، بڑی جلیل القدر صحابیہ ہیں، مسلمان صحابیہ ہیں. ابو طلحہ رضی اللہ عنہ ابھی اسلام قبول نہیں کیے تھے، کافر تھے. ابو طلحہ نے ام سلیم کو نکاح کا پیغام دیا، کہا کہ ام سلیم میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. کون ابو طلحہ؟ حسن و جمال میں بڑے خوبصورت، طاقتور انسان. کون سا ہنر چاہیے ابو طلحہ میں موجود تھا، ایسا حسین، ایسا ماہر نوجوان، لیکن کافر ہے. ام سلیم کو نکاح کا پیغام دیا تو ام سلیم نے کیا کہا تھا؟ میری مائیں اور بہنیں اس غیرت کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں. ام سلیم نے کہا تھا واللہ یا ابا طلحہ ما مثلک یرد. اے ابو طلحہ سن لو، تمہارا جیسا حسین نوجوان، تمہارا جیسا خوبصورت اور طاقتور نوجوان ریجیکٹ کرنے کے لائق تو نہیں ہے، ٹھکرائے جانے کے لائق تو نہیں ہے. وَلَكِنَّكَ امْرُؤٌ کافر وَأَنَا مُسْلِمَةٌ. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ تم ایک کافر مرد ہو اور میں مسلمان عورت ہوں، میرا اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ میں تمہارے ساتھ نکاح کر لوں. لہذا ایک کام ایسا کر سکتے ہو، اسلام قبول کر لو، میں تمہارے اسلام کو ہی اپنا مہر سمجھ لوں گی،
صحابہ اکرام کہتے ہیں ابو طلحہ نے اسلام قبول کر لیا اور دونوں کی آپس میں شادی ہو گئی۔ صحابہ اکرام کہتے ہیں اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، یہ زمین اور آسمان گواہ ہے، ہم نے اس سے زیادہ پاکیزہ مہر اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا ہے۔ ایک کافر مرد اسلام قبول کرتا ہے اور قبول کر کے اپنے اسلام ہی کو مہر بنا کر نکاح کر لیتا ہے۔ یہ حیا کی مثالیں ہیں، یہ غیرت کی مثالیں ہیں جو آج ہماری ماں اور بہنوں میں پیدا ہونے کی ضرورت ہے۔ اور وہیں پر ایک طرف ہماری مائیں اور بہنیں پردے سے دور ہیں، حیا سے دور ہیں، تو اس میں قصور سرپرستوں کا بھی ہے، والدین کا بھی ہے۔ شوہر اگر ہیں تو شوہر کا بھی قصور ہے، بھائی اگر ہے تو بھائی کا بھی قصور ہے، اس لیے کہ اس کی طرف ویسی توجہ ہماری نہیں ہے۔ ہماری غیرت بھی مر چکی ہے۔ ایک باپ اپنی بیٹی کو بے پردہ لے کر دنیا میں پھرتا ہے، آپ دیکھیں کتنے لوگ اس کو نہیں دیکھتے ہوں گے۔ ایک شوہر اپنی بیوی کے حسن جمال کے جلوے لوگوں کو دکھاتا ہے، میری بیوی کتنی خوبصورت، کون آدمی کیسی کیسی نگاہوں سے اس کو دیکھتا ہے۔ شوہر کے اندر غیرت نہیں آتی ہے۔ ہماری شادیوں کو لے لیں، دلہن کو شوہر سے پہلے کیمرہ مین دیکھ لیتا ہے، اینگلز بدل بدل کر، وہ بھی سارے لوگ ہیں، غیرت سب کی مر چکی ہے۔ آپ دیکھیں ایک انصاری صحابی ہیں، ایک مرتبہ جنگ سے واپس آ رہے ہیں۔ کہاں سے؟ جنگ سے واپس آ رہے ہیں، ہاتھ میں تلوار ہے، نیام لٹکی ہوئی ہے۔ گھر کے پاس آ کر دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں؟ بیوی گھر سے باہر کھڑی ہوئی ہے۔ آپ دیکھیں صحابی کی غیرت، دیکھیں غیرت جاگ گئی، بیوی گھر سے باہر کیسے آ گئی؟ تلوار لیا اور اس عورت کو، اپنی بیوی کو مارنے کے لیے آگے بڑھ گئے۔ بیوی نے کہا رک جاؤ، پہلے دیکھ لو کس چیز نے مجھے باہر نکالا ہوا ہے۔ گھر میں گئے، دیکھے تو سانپ تھا۔ صحابی رسول نے پہلے سانپ کو مارا، ہوا یوں کہ وہ سانپ بھی صحابی کو ڈس لیا، نتیجے میں سانپ بھی مر گیا اور صحابی رسول بھی مر گئے۔ یہ یاد رکھیں صحابہ اکرام کی غیرت تھی جو آج ہمارے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ہماری خواتین سے بھی گزارش ہے، آپ حیا والی بنیں، پردے والی بنیں، صحابیات کی سیرتوں کو پڑھنے والی بنیں، اور دیکھیں کہ صحابیات کیسی پردہ کیا کرتی تھی، کیسی حیا کیا کرتی تھی۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے، انتقال ہو گیا، اور عائشہ کے حجرے ہی میں اللہ کے نبی کو دفن کیا گیا تھا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا جب حجرے میں جانا ہوتا ایسے ہی چلی جاتی، اس لیے کہ جو مدفون ہے شوہر ہے، ان سے پردہ کرنا ضروری نہیں۔ اس کے بعد ابو کا انتقال ہو گیا، یعنی ابو بکر صدیق کا، ان کو بھی دفن کیا گیا بازو میں، اور جب اس حجرے میں جانا ہوتا تو ایسے ہی چلی جاتی، اس لیے کہ باپ ہے، باپ سے پردہ نہیں۔ اور جب عمر بن خطاب کا انتقال ہوا، اللہ کے نبی کے بازو عمر بن خطاب کو دفن کیا گیا، اس کے بعد عائشہ اگر اس کمرے میں جاتی، اس حجرے میں جاتی، با حیا ہو کر جاتی، پردہ کر کے جایا کرتی تھی۔ کب؟ یہ مرنے کے بعد کی بات ہے اللہ کے بندوں، زندگی میں نہیں۔ آپ دیکھیں ہماری خواتین کو گلیوں میں، سڑکوں میں، گھر کے باہر آپ کو کتنی نظر نہیں آئیں گی، مرد گزر رہے ہیں، کتنے لوگ نہیں گزر رہے ہیں، ان کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے، وہ ایسی ہی ٹھہری ہوئی ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے اندر حیا پیدا کریں۔ اور آخر میں ایک چیز ہم سب سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں، نوجوانوں سے خصوصی طور پر، آج کا یہ جو دور ہے بے حیائی کا دور ہے۔ آپ چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے برائی آپ کو اپنی طرف بلا رہی ہے۔ آپ کا ارادہ نیک ہوگا، نیک ارادے سے آپ یوٹیوب کھولیں گے، بے حیائی آپ کے سامنے آ جائے گی۔ قدم قدم پر برائی بلا رہی ہے، قدم قدم پر بے حیائی بلا رہی ہے، عورتوں کا فتنہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، ما ترکت بعدی فتنة اضر علی الرجال من النساء، لوگوں میں اپنے بعد عورتوں سے بڑھ کر مردوں کے لیے کوئی فتنہ نہیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ سب سے بڑا فتنہ عورت ہے اللہ کی بندو۔ کہاں کہاں پر مجھے اور آپ کو بے حیائی نہیں بلا رہی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ میں اور آپ اپنے نفس سے لڑنے والے بنیں، مجاہدہ کریں اپنے نفس سے، اپنے ایمان کو بچانے کی کوشش کریں، اپنی حیا کو بچانے کی کوشش کریں۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی ہے ایسے نوجوان کے حق میں. اللہ کے نبی نے کہا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. 7 قسم کے نوجوان ایسے ہیں، 7 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا. اس دن اس سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا. اس میں سے ایک آدمی وہ بھی ہوگا وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ. اس 7 قسم کے خوش نصیب لوگوں میں سے ایک نوجوان وہ بھی ہوگا جس کو منصب والی مالدار عورت، خوبصورت عورت برائی کی طرف، بدکاری کی طرف بلائے گی. کیا کہے گا؟ انی اخاف اللہ. نہیں میں اللہ سے ڈرنے والا ہوں. نہیں میں یہ کام کبھی نہیں کر سکتا. میری حیا، میرا ایمان مجھے اس چیز سے روکتا ہے. اللہ کے بندو، ایسی ایمانی غیرت اپنے اندر پیدا کرنے والے بنے. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ رب العالمین ہم تمام کے اندر حیا کی یہ صفت پیدا فرما دے. اللہ رب العالمین ہم تمام کو بے حیائی کے فتنوں سے بچائے. جتنے فتنے ابھر رہے ہیں اللہ سارے فتنوں سے میری اور آپ کی حفاظت فرمائے. اللہ ہماری مسلمان لڑکیوں کی حفاظت فرمائے، بے حیائی کے اس فتنے سے ان کو بھی بچائے. اور اللہ جب تک اس دنیا میں رکھے کلمہ لا الہ الا اللہ پر زندہ رکھے، صحیح عقیدے پر زندہ رکھے. اور جب ہمارا خاتمہ ہو صحیح عقیدے پر ہو، ہماری زبانوں پر کلمہ لا الہ الا اللہ جاری و ساری ہو. آمین. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروا انہ هو الغفور الرحیم.